آج ہمارا جوان پھٹی پینٹ پہننے کو فخر محسوس کرتا ہے، ادھر سے بھی پھاڑ لے ادھر سے بھی پھاڑ لے، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں۔ تمہارے اخلاق تو نہیں چاہیے؟ تم نے ظالموں کو ٹی وی پر ناچتے ہوئے دیکھا، ان کے برے اخلاق کی پیروی کرنے لگ گئے۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارا چہرہ تو تاجدار مدینہ کی امانت ہے، حضور پاک کے غلام ہو۔ دنیا کو یہ بتاتے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے، کئی نوجوان اس بات سے کتراتے ہیں کہ میاں داڑھی چہرے پر اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، کام کاج ہے، ہمارا بزنس ہے، جاب ہے، اور پھر لوگ ہمیں تانا مارنے لگیں گے۔ تم ان 4 لوگوں کے لیے جیتے ہو یا بتاؤ اس محمد عربی کے لیے جیتے ہو؟ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نہیں کیا؟ دنیا کے ان تانوں کی فکر تو تمہیں ہو گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک نوجوان سے میرا مکالمہ ہوا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا دنیا میں جس کا تو فین ہے، جس کے کیریکٹر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی خان ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، جس کے ہیئر اسٹائل تو اپناتا ہے، اس کے کپڑے تو پہنتا ہے، ایک بات کرتے ہیں، مرنے کے وقت تو بھی ایک چٹھی لکھ دینا اس کو، جس کا تو فین ہے، جس فلمی ایکٹر اور ہیرو کا تو مقلد ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ نوجوان ہو، دونوں سن لے، ان کو ایک خط لکھ دینا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، قبر میں جاؤں گا، اگر منکر نکیر آئیں تو آپ آ جانا، میری مدد کرنا۔ وہ نوجوان ہنسنے لگا، کہا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی ہیرو اور ایکٹر قبر میں آ کر میری مدد کریں گے؟ تو کہا پھر تو اس کی پوری تقلید کرتا ہے، اس کی طرح چلتا ہے، اس کی طرح بیٹھتا ہے، اس کی طرح کھاتا ہے، اس کی طرح پہنتا ہے، پھر کیوں؟ جب تجھے یہ پتا ہے وہ آ نہیں سکتا تو کیوں اس کے پیچھے چلتا ہے؟ میں نے کہا، اس نے کہا یہ کوئی چٹھی لکھ دیں تو کیا وہ آئے گا؟ کہا تیرا نہیں آتا، لیکن میں لکھتا ہوں تاجدار مدینہ کو، میں لکھتا ہوں میرے مصطفیٰ کو، جانے سے پہلے کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے کوشش کی آپ کی سنتوں پر چلنے کی، میں نے چہرہ ویسا بنایا جیسے آپ نے حکم فرمایا، میں نے امامہ اس لیے پہنا کہ آپ پہنتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی طرح چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے کی کوشش کرتا رہا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، اگر منکر نکیر آئے تو میرے آقا آپ آ جانا۔ وہ نوجوان کہتا ہاں وہ تو آ سکتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا وہ تو آ سکتے ہیں۔ کہا نوجوان تجھے جب اتنی سمجھ ہے کہ قبر میں جو آنے والا ہے وہ دنیا دار نہیں آئے گا، وہ مصطفیٰ کریم ہی آئیں گے، تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے تجھے سمجھایا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو۔ میں آج ہمارے مجمع میں اور ہمارے محلوں میں پنپنے والی ان خرابیوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے ہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اولاد کو اس طرح سے پالا جا رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ان سے ہمارا کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد یہی تمنا کہ اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، بعد میں چل کر کے وہ ڈاکو بھی بن جائے، فرق نہیں پڑتا۔ تربیت اسی انداز سے کی جا رہی کہ بچہ فراٹے دار انگریزی بولنے والا ہونا چاہیے، لیکن باپ نے یہ توجہ کبھی نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں بھی اسے یاد ہو جائیں۔ ان جوانوں کا حال تو یہی ہے، فلمی ڈائیلاگ اور گانے تو انہیں یاد ہیں، پکڑ کر کے پوچھ لینا کیا تجھے تیرے نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی یاد ہیں؟ تو ٹی وی دیکھ کر کے ان کے ڈائیلاگ تو اپنا لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اپنے نبی پاک کے اخلاق و کردار اور ان کی حدیثیں آج تک کیوں نہیں یاد ہو پائی؟ میرے عزیزوں کچھ تو ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، انصاف کرو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ میں ان صحابہ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی تھی، باتیں نہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کیا۔ ایک خاتون مدینے کی دوڑتی ہوئی آئی جب حضور پاک جہاد میں جا رہے تھے، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، توجہ چاہتا ہوں، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ اس کو اپنے ساتھ قبول کر لیں۔ صحابہ دیکھ کر حیرت میں تھے، دودھ پیتا ہوا بچہ ایک عورت لے کر کے آ گئی، یہ میدان جہاد میں جانے والے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ خاتون یہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا
آقا آپ کی عزت پر سوال آیا، مدینے کے ہر گھر کا جوان باہر نکل پڑا، لیکن افسوس ہے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، میرے گھر میں کوئی اور مرد نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے، یہ دودھ پیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اسی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ پوچھا کسی صحابی نے اس کا کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، مدینے کی ان خواتین پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بچہ چل نہیں سکتا، تیر و تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ قربانیاں تھیں ان مدینے والوں کی، انہوں نے سب کچھ لٹا کر کے بھی کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کچھ نہ پیش کر کے اگر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں تو میرے عزیزو ضمیر ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ صرف نعروں کا نام ہی اگر عشق رسول ہوتا تو آج دنیا میں پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہوتا۔ ہمارے اتنے عظیم نعرے ہیں، صرف نعروں کا مطلب عشق رسول نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اگر حقیقت میں ہے تو کچھ چیزیں تو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ دنیا کے اخلاق و کردار کو ٹھوکر مارو، آؤ اور دنیا کو بتاؤ سب سے زیادہ حسین چہرہ دنیا کا اگر کوئی ہے تو وہ گنبد خضرا والے کا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ ہر بندہ مسلمان یہی کہتا ہے میرے نبی کے اخلاق سب سے عمدہ، میرے نبی کا چہرہ سب سے اعلیٰ۔ جو تمہارے پاس سب سے عمدہ اخلاق والے، سب سے اچھے چہرے والے رسول ہیں، تو پھر دنیا داروں کی پیروی کرنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پھر کسی اور کی طرف دیکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اے نوجوانوں، تمہاری آنکھیں کب بے حیا ہو گئیں؟ تم عورتوں کے حسن میں مبتلا ہو گئے؟ یا اگر کوئی نوجوان دین سے غافل ہو کر صرف ایک لڑکی کے چکر میں بے دین ہو گیا، اور ان خواتین سے بھی میں کہتا ہوں جو جوان بچیاں ہیں، تم کسی کے چہرے پر فدا ہو گئی یا کسی کے چال چلن پر اور گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر بیٹھ گئی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اب تک تمہارے دلوں میں ایمان ہی نہیں آیا اور تم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ ہی نہیں رکھی۔ اگر تمہاری آنکھوں میں اس بات کی تڑپ ہوتی کہ دنیا کا سب سے زیادہ حسن والا چہرہ وہ مدینے والے کا ہے، پھر دنیا کا کوئی حسن تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی جمال تمہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آؤ آج دنیا میں اگر چہرے اپنے آنکھوں میں کوئی صورت بسانا ہو تو دنیا داروں کی نہیں، تاجدار مدینہ کی۔ میں ایک خد و خال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یوں ہی صحابہ نے نہیں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت جو صحابی رسول ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور وہ صحابہ یوں کہتے تھے پکار کر کے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے اس شان سے آپ کو پیدا کیا۔ اے مسلمانوں، آج جو ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے وہ صرف اسی بات پر دے رہی ہے، تمہیں کبھی پیسے کی لالچ، کبھی سیاست کی لالچ، یا پھر خوبصورتی اور حسن و جمال کی لالچ۔ یہ تینوں چیزیں ایک مومن کو کبھی بھی خرید نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو اور اس کی آنکھیں روز تڑپتی ہوں اس بات پر کہ میرے آقا آ جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، حضور کو دیکھنے کی تڑپ جس کے اندر ہو اور وہ روز یہ کہہ کر کے سوتا ہو یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جس مومن کی یہ تڑپ ہو کہ میں دیکھوں گا تو مصطفیٰ کے حسن کو دیکھوں گا، میرا یقین یہ ہے پوری دنیا نہ اسے حسن میں مبتلا کر سکتی ہے، نہ مال و دولت سے خرید سکتی ہے، نہ حکومت و سیاست سے اسے بدل سکتی ہے،
صرف اور صرف شرط یہ ہے اپنی آنکھوں میں تڑپ اور تمنا پیدا کرو تو اس مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام بلکہ مفتی اعظم ہند کی یہ بات یاد رکھنا، ان بزرگوں کو جو تقوی حاصل تھا وہ آنکھوں کی اسی تڑپ کی وجہ سے، ان کو جو عشق حاصل تھا مصطفیٰ سے اسی آس اور تمنا کی وجہ سے مفتی اعظم نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی تھی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب تک تمہارے آنکھوں میں نہیں آئے گی، یہ دنیا بار بار تمہیں ٹھوکر دیتی رہے گی، بار بار تمہیں دھوکہ دیتی رہے گی۔